موضوع الدرس في الآداب مع المخاطبة بالنبي صلى الله عليه وسلم سورة الحجرات تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذه آيات أدب الله تعالى بها أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو ادب سکھاتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت یا مکالمہ ہو تو آپ کا پورا توقیر، پورا اعظام، پورا تعظیم اور پوری عزت اور مقام کا خیال رکھ کے بات کی جائے. فقال تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ای لا تسارعوا فی الاشیاء بین یدیہ قبلہ بل کونوا تبعا لہ فی جمیع الامور حتی یدخل فی عموم ھذا الادب الشرعی. اب مفسر فرماتی ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم حضور کے سامنے آپ کی موجودگی میں کسی چیز میں پہل نہ کرو، بلکہ ہر بات میں تم تابع رہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے ہر حکم کے تابع رہیں. اور اسی لیے اس عموم کے اندر آداب شرعی میں سے وہ حدیث مبارک بھی دلیل ہے. حدیث معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حیث قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین بعثہ الی الیمن، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو آپ کو امیر بنا کے بھیجا تھا یمن میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ بما تحکم، کہ جب تم یمن میں جاؤ گے تو تمہارے پاس قضایا آئیں گے، فیصلے آئیں گے، تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ قال بکتاب اللہ تعالی، حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن سے فیصلے کروں گا. قال فإن لم تجد، آپ نے فرمایا اگر وہ حکم صراحتاً قرآن پاک میں موجود نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے عرض کیا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی سنت سے فیصلہ کروں گا. قال صلی اللہ علیہ وسلم فإن لم تجد، اگر تم میری سنت کے اندر بھی اس مسئلے کو نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ قال رضی اللہ تعالی عنہ اجتہد رأیی، پھر میں اپنی اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے. فضرب فی صدرہ وقال،
الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ ما یرضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد رواه احمد وابو داود والترمذی وابن ماجہ والغرض منه انه اخر رأيه ونظره اجتهاد الى ما بعد الكتاب والسنة ولو قدمه قبل البحث انما كان من باب التقدیم بین یدی اللہ ورسولہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مسئلہ قرآن میں بھی نہ ہوا اور آپ کی سنت میں بھی نہ ہوا تو پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے فضرب فی صدرہ اور آپ نے آپ کے سینے میں ہاتھ مارا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یرضى به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور پاک نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے قاصد پیغامبر کو بھی وہ چیز عطا فرمائی جس پر اللہ بھی راضی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بھی راضی صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ, ابو داؤد و ترمذی ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے. اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں سے ثابت کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی رائے کو, اپنی نظر کو, اپنے اجتہاد کو اللہ کے قرآن اور سنت کے بعد رکھا, یعنی اس کو تابع رکھا. یہ نہیں کیا کہ اپنے اجتہاد یا اپنی رائے کو مقدم کر دیں. تو اب مسئلہ اس میں یاد رکھیں یہی ہوگا کہ یہ تین چیزیں ہیں جن کو ٹھنڈے دل سے سمجھ لیں کہ اللہ کا قرآن اور قرآن کے بعد سنت رسول اللہ. یاد رکھو یہاں یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ حدیث رسول اللہ, اور نہ معاذ بن جبل نے فرمایا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یاد رکھیں کہ حدیث مبارک میں بعض اوقات ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ ثابت ہے حضور سے, حدیث ہے, لیکن وہ سنت نہیں بنا کہ اس پر ہمیشہ کے لیے عمل نہیں تھا. تو سنت وہ تب ہوتا ہے جب اس پر عمل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, اور سنت کبھی منسوخ نہیں ہوتی اور سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی. تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین, تم میری سنت کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑیں. اسی طرح حکم ہے علیکم بالجماع, جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں. من شذ شذ فی النار, جو جماعت سے ٹوٹ گیا وہ آگ میں جا پڑا. تو اسی سے لقب بنا اہل السنت والجماع کہ سنت سے طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جماعت سے مراد جو ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور جس کو حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے, اور وہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی, جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ. تو یاد رکھ لیں کہ سب سے بڑی چیز جو ہے. اچھا اب اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ مجتہد جب اجتہاد کرے گا تو اب باقی سارے لوگ اسی مجتہد کی اتباع کریں گے, اسی مجتہد کی تقلید کریں گے. اور یہی وہ مسئلہ ہے الحمدللہ کہ جن علاقوں میں فقہ حنفی ہے, چونکہ وہ مجتہد تھے انہوں نے اجتہاد کیا تو لوگ ان کی تقلید کرتے. جہاں فقہ شافعی ہے, فقہ مالکی ہے, فقہ حنبلی ہے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین, تو ان مجتہدین کی تقلید کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں. یعنی ساری کائنات میں دو بندے ہوں گے, یا وہ خود مجتہد ہوگا یا پھر کسی کا مقلد ہوگا. یہ نہ ممکن ہے کہ مجتہد بھی نہ ہو اور مقلد بھی نہ ہو, تو پھر کیا ہو؟ پھر تیسری کوئی قسم نہیں. تو یہی حکم اللہ کے نبی کا ہے اور حضور اسی پہ راضی ہے, اسی پہ خوش ہے. اور آپ نے خوشی سے حضرت معاذ کے سینے میں ہاتھ رکھا ہے اور آپ نے فرمایا تم نے وہ بات کی ہے جس پہ میرا اللہ بھی راضی اور میں بھی راضی. قال علی بن ابی طلحہ نے عباس رضی اللہ تعالی عنہما لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنت. انہوں نے فرمایا حضرت ابن عباس کے اس آیت کا معنی یہ ہے
کہ تم اللہ کے قرآن کی اور سنت محمد مصطفیٰ کی خلاف نہ کرو۔ انہوں نے کہا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے قرآن کی کسی حکم میں مخالفت نہ کرو۔ وقالوا فی انه يتکلم بین یدی کلامہ، اور حضرت اوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ خبردار میرے مدنی کے کلام کے درمیان میں کلام نہ کیا کرو، آرام سے سنو، جب حضور بات فرما دیں تو آپ کی اتباع کرو۔ وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی لا تفتاتوا علی رسول اللہ بشتائق اللہ تعالی لسانی، اور وہ فرماتی ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود نہ زبردستی کوئی افتاء طلب کرو، بلکہ ادب سے خاموش رہو جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کی زبان پہ اپنا حکم جاری نہ فرما دے۔ وقال الضحاک لا تقضوا امرا دون اللہ ورسولہ من شرائع دینکم، حضرت ضحاک فرماتی ہیں کہ جب دین کا کوئی معاملہ ہو تو اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف نہ کرو۔ وقال سفیان الثوری لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ بقول ولا فعل، حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی قول سے فعل سے کسی چیز سے بھی آگے نہ بڑھو۔ وقال الحسن البصری لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ قال لا تدعوا قبل الامام، وہ فرماتے تھے کہ یعنی امام سے پہلے تم نہ بات کرو نہ دعا کرو۔ وقال قتادہ ذکر لنا ان ناسا كانوا يقولون لو في كذا وكذا او كذا فقال الله تعالى ذلك الله فيما امركم به ان الله سميع لاقوالكم عليم بنياتكم۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ کاش اس بارے میں یہ حکم نازل ہوتا، یہ حکم نازل ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت جاری فرما دی کہ خبردار ایسی باتیں نہ کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہاری باتوں کو سننے والے ہیں، تمہاری نیتوں کو جاننے والے ہیں، تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جاری نہ ہو اتباع کرو، اور حکم جاری ہو اتباع کرو۔ اب اصل بات یہ ہے کہ سارے قول آ گئے، حضور سے پہلے کوئی فیصلہ نہ کرو، حضور کی بات سے پہلے کوئی بات نہ کرو، حضور کی بات کو کاٹو نہیں، حضور کی بات کی قطعاً مخالفت نہ کرو، بلکہ جو اللہ کا رسول حکم فرمائے اس کی پوری پوری اتباع کرو۔ اس آیت میں سارے اقوال جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ اب دوسری آیت میں اللہ حکم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ھذا ادب ثانی ادب اللہ تعالی بہ المؤمنین۔ اب مفسر فرماتا ہے یہ وہ دوسرا ادب ہے جو اللہ نے اپنے ایمان والوں کو سکھلایا ہے، اللہ یرفعوا اصواتهم بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوق صوتہ، حضور پاک کی مجلس میں بیٹھ کے اتنی زور سے بھی نہ بولو، اتنی آواز بھی اونچی نہ کرو کہ تمہاری آواز حضور کی آواز سے اوپر ہو جائے۔ وقد روى عن الشیخین ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے شیخین کے بارے میں حضرت ابی بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سبب سے نازل ہوئی ہے۔ وقال البخاری حدثنا مسلم صفوان اللخمی قال حدثنا نافع بن عمر عن ابی ملیکہ قال قاد الخیران ان یہلک ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ اس روایت میں آتا ہے نافع ابن عمر ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا قاد الخیران، قریب تھا کہ وہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر انسان جو تھے ہلاکت میں پڑ جاتے، یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رفعا اصواتہما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم علی رکب بن تمیم فاشار احدہما بالاقرع بن عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخی بنی مجاشع واشار آخر قال نافع لا حافظ اسمہ وقال ابو بکر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما اردت الا خلافی قال ما اردت خلافک فارتفع اصواتہما بذلک وانزل اللہ تبارک و تعالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی، تو ایک وفد آیا بنی تمیم کا، انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے اوپر کوئی امیر مقرر فرما دے۔
تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اقرا ابن حابس کو بنایا جائے، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، اقرا ابن حابس کو نہ بنایا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب حضرت عمر سے کہ ما اردت الا خلافی، تم بس میری مخالفت کرتے ہو، میں نے کہہ دیا تو کہتے نہیں اس کو نہ بناؤ۔ انہوں نے کہا ما اردت خلافہ کا، میں نے تمہاری مخالفت نہیں کی، میری ایک رائے ہے، تمہاری ایک رائے ہے۔ اور اسی پہ ان کی آواز جو تھی وہ اونچی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ قال ابن الزبير رضي الله عنهما فما كان عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله بعد هذا حتى استفهمه۔ اب اس کے بعد حضرت ابن زبیر فرماتے ہیں اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت عمر اتنی آہستہ بات کرتے تھے کہ حضور پاک کو کہنا پڑتا تھا کہ دوبارہ بات کرو، میں سمجھ ہی نہیں آئی کیا کہہ رہے ہو۔ ولم يذكر ذلك النبي عن ابي بکر رضی اللہ تعالی عنہ انفرد به دون مسلم۔ ثم قال البخاري حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا حجاج بن جريج قال حدثني ابن ابي مليكة ان عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنه اخبره انه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم۔ بنی تمیم کا ایک وفد آیا حضور کی خدمت میں اور نے کہا ہم پہ کوئی امیر بنا دے۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر القعقاع ابن معبد۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قعقاع ابن معبد کو بنائیں۔ وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل امر الاقرع ابن حابس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اقرع ابن حابس کو بنائیں۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما اردت الا خلافی۔ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما اردت خلافک۔ فتماریا، آپس میں جھگڑنے لگے۔ حتی ارتفعت اصواتہما، ان کی آواز جو تھی وہ اونچی ہو گئی۔ فنظر ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى يقضي الله فلو انهم صبروا حتى تخرج اليهم۔ وهكذا رواه هنا منفردا به ايضا۔ وقال حافظ ابو بکر البزار في مسنده حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا اسحاق بن مسلم قال حدثنا حسين بن عمر عن بخاري عن طارق بن شهاب بن مسلم رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قلت يا رسول الله والله لا أكلمك إلا كأخ الصرار۔ حسين بن عمر هذا كان ضعيفا لكن قد رويناه ابن حديث عبد الرحمن بن عوف وابي رضي الله عنهما بنحو ذلك والله اعلم۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت اتری تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب میں آپ سے ہمیشہ ایسے بات کروں گا جیسے سرگوشی کی جاتی ہے کہ کہیں میری آواز جو ہے وہ آپ کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ وقال البخاری حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا اذر بن سعد قال اخبرنا ابن عون قال انبانی موسیٰ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتقد ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کیا تو ثابت ابن قیس کو نہ پایا کہ مجلس میں نہیں ہے، مسجد میں نہیں ہے۔ فقال یا رسول اللہ انا اعلم لك علمه انا اعلم لك علمه فاتاه ووجده في بيته منكسر راسه۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جا کے خبر لیتا ہوں اور آپ کو بتلاتا ہوں کہ ثابت ابن قیس کیوں نہیں حاضر ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ثابت ابن قیس کے پاس گیا تو دیکھا کہ سر ڈال کے بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہوئے۔ فقال له ما شانک، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النار۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ کوئی آدمی حضور کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرے گا تو اس کے عمل برباد ہو جائیں گے، اور میری آواز جو ہے وہ بلند ہے۔ فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا۔ وہ بندہ واپس آیا، اس نے آ کے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ ڈر کے مارے گھر میں بیٹھے ہیں تاکہ ان کی آواز جو ہے آپ سے اونچی نہ ہو جائے۔
قال مسجد المرأة الأخير بشهاد عظيم فقال اذهب إليه وقل إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة تفرد به البخاری من هذا الوجه. حضور پاک نے اسی آدمی سے فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ ثابت ابن قیس کے پاس، اس کو جا کے میری طرف سے کہہ دو کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ تم جہنم میں نہیں، تم جنتی ہو، تمہاری جنت کی بشارت ہے، تم کیوں ایسی بات سے گھبرا رہے ہو؟ وقال الامام احمد حدثنا هاشم قال حدثنا سليمان المغيري عن ثابت بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله وأنتم لا تشعرون. وقال ثابت بن قیس بن الشماس رفیع الصوت، حضرت ثابت بن قیس جو ہیں بڑے بلند آواز تھی. وقال انا الذي كنت ارفع صوتي الى رسول الله، وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا اچھا یہ آیت شاید میرے بارے میں نازل ہوئی، کیوں میں ہمیشہ زور زور سے باتیں کرتا تھا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. انا من اہل النار، گویا میں جہنمی ہو گیا، حبط عملی، میرے سارے عمل برباد ہو گئے. وجلس فی اہلہ حزینا، اپنے گھر میں بیٹھ گئے غمناک. ففقدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے جب نہ پایا تو فرمایا فانطلق بعض القوم الیہ فقالوا فقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تمہیں تلاش کر رہے ہیں، تمہیں کیا بات ہے، کیوں نہیں آئے؟ قال انا الذي ارفع صوتي فوق صوت النبي صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہنے لگے مجھے ڈر ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ میں جب بات کرتا تھا تو میری آواز اونچی ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، لہذا نعوذ باللہ میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو جہنم میں گیا، میرے عمل سارے برباد ہو گئے. فاتوا النبی فاخبروه ما قال وقال بل هو من اهل الجنہ. انہوں نے آگے بتلایا کہ حضرت ثابت یہ کہتا ہے. انہوں نے فرمایا اس کو جا کے کہہ دو کہ ثابت تمہیں مبارک ہو، تم تو جنتی ہو. قال انس رضی اللہ تعالی عنہ كنا نرى يمشي بين ذراع ونحن نعلم انه من اهل الجنہ. حضرت انس فرماتی ہیں کہ ہم جب دیکھتے اس کو تو خوش ہوتے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی بشارت محمد مصطفیٰ نے دی ہے کہ جنت والا آدمی ہم میں چل رہا ہے. اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم فرما قال یوم الیمامۃ کان فینا بعد الانکشاف فجاء صاحب وقد تحنث ولبس كفنه وقال بسما تعودون اقرانكم فقاتلوا قتل یوم الیمامہ، جس دن مسیلمہ بن الکذاب کے خلاف جنگ لڑی صحابہ نے، تو اس دن یہی ثابت ابن قیس بن شماس ہے کہ جس نے بدن پہ خوشبو لگا لی، کفن بھی پہن لیا، کہنے کا اب تیار ہو گئے ہیں جنت جانے کے لیے بس، اور اس کے بعد جا کے لڑے حتیٰ کہ شہید ہو گئے. وقال مسلم حدثنا ابو بکر بن شیبہ قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا حماد بن سعد بن عن مالک رضی اللہ تعالی عنہ لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر جلس رضي الله في بيته قال أنا من أهل النار. آپ نے حضرت سعد سے فرمایا پوچھو کیا بات ہے کہ ثابت ابن قیس نظر نہیں آیا، بیمار تو نہیں؟ وقال سعد رضی اللہ تعالی انه لجاری وما عنده شکوى. حضرت سعد نے فرمایا وہ میرے ہمسایہ ہیں، میرے علم میں تو نہیں کہ انہیں کوئی تکلیف ہو. قال بتاؤ سعد رضی اللہ عنہ ذکروا قول رسول اللہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم آیا انی من ارفعکم صوتا رسول اللہ وانا من اہل النار. حضرت سعد جب آئے تو حضرت ثابت نے کہا تم جانتے ہو کہ میری آواز بلند ہے اور میں جب بات کرتا تھا تو میری آواز حضور سے اونچی ہو جاتی تھی، لہذا میں تو جہنمی ہو گیا. فذکر ذلک سعد رضی اللہ تعالی نبی وقال بل من اہل الجنہ. آپ نے فرمایا اس کو جا کے خوشخبری دے دو کہ نہیں تم تو جنتی ہو. ثم رواه مسلم احمد بن سعید الدارمی حبان بن حلال سلیمان المغیث به وقال سعد رضی اللہ تعالی عنہ وعن قطن بن بشیر جابر سلیمان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نحوی قال ليس في ذكر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حدثني هدبة بن درار الاسدی قال المدر سلیمان سعید ابی ذکر الناس رضی اللہ تعالی عنہ بارت هذه الآية فقد تصل الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی یہ واقعہ تو ہے لیکن بعض روایات میں حضرت سعد کا ذکر ہے، بعد میں سعد کا ذکر نہیں ہے. فَكُنَّا نَرَى يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. کہتے ہیں پھر ہم دیکھتے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے جو ہمارے ساتھ جنتی چل رہا ہے.
فهذه الطرق الثلاث معللة روایت مالک کے ساتھ معاذ رضی اللہ عنہ کہ اس کے اندر یہی علت ہے. والصحیح ان حال نزول هذه الآية لم يكن سعد رضی اللہ تعالی عنہ موجودا. جب یہ آیت اتری اس وقت حضرت سعد تو موجود ہی تھے. الا انه قد كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل خمسہ. وہ تو بنی قریظہ کے مسئلے کے بعد تقریباً تھوڑے دن زندہ رہے اور سنہ 5 ہجری میں فوت ہو گئے. وہذه الآیۃ نزلت فی وفد بنی تمیم. اور یہ آیت اتری ہے بنی تمیم کے وفد کے بارے میں. والوفود انما تواتر فی سنہ 9 من الہجرہ. حضور کی خدمت میں جو وفد آنے لگے وہ 9 ہجری میں تھے. حضرت سعد تو 5 میں فوت ہو گئے، لہذا وہ اس قصے میں نہیں تھے. یہ ہوتا ہے یعنی علماء کرام کا محنت ہوتی ہے کہ اب دیکھیں کون لے بحث کرے گا کہ بھئی اس قصے میں سعد ابن معاذ کا ذکر آ گیا. اب انہوں نے تحقیق کی کہ سعد ابن معاذ تو فوت ہو گئے 5 ہجری میں اور یہ آیت اتری ہے 9 ہجری میں، تو 4 سال بعد کیسے موجود تھے؟ تو لہذا مانا ہے کہ روایت میں سعد ابن معاذ کا ذکر جو ہے وہ غلط ہے. یہ کام ہوتا ہے محدثین کا، فقہا کا رحمهم اللہ تعالی علیہم اجمعین. وقال ابن جریر حدثنا ابو قریب قال حدثنا زید بن حباب قال حدثنا ابو صابت بن صابت بن قیس بن شماس حدثني امی اسماعیل ابن محمد ابن ثابت ابن قیس ابن شماس ان ابیہ رضی اللہ عنہ قال لما نزلت هذه الآیہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول قال قعد ثابت بن قیس اللہ عنہ ترغیب کی. حضرت سعد بیٹھے رو رہے تھے. قال فمر به عاصم بن عدی من بین الاجلان. عاصم ابن عدی گزرے فقال ما يبكيك یا ثابت. انہوں نے کہا کہ ثابت تم کیوں رو رہے ہو؟ قال هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا سيد رفيع الصوت. وہ کہنے لگے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ آیت میرے بارے میں نازل نہ ہوئی ہو، چونکہ تم جانتے ہو کہ میری آواز بلند ہے اور میں جب حضور سے بات کرتا تھا تو لازمی بات ہے کہ میری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو گئی. قال فمضى عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه الى رسول الله قال غلب البكاء فاتى امراته جميلة ابنة عبد الله بن ابي بن سلول فقال لها اذا دخلت بيت فرشي فشدي على الزبة اذا دخلت بيت فرشي فشدي علي الزبة بضربته مسمار خرجت فهو قال لا اخرج حتى يتوفاني الله تعالى او یرضى انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت عاصم بن عدی چلے گئے تو انہوں نے اپنی بیوی، ان کی جو بیوی تھی، ان کی بیوی جو اس کا نام تھا جمیلہ، یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی بیٹی تھی، ان کی بیوی تھی. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب میں اپنے کمرے کے اندر جاؤں باہر سے دروازے کو میخیں لگا دو، میں کبھی باہر نہیں نکلوں گا. اب بیوی بیچاری رو رہی ہے، تم نے اپنے آپ کو خود قید کر لیا. اس نے کہا میں نہیں نکلتا، یار اللہ راضی ہو یا رسول اللہ راضی. اللہ اکبر. قال وتعظم رسول الله واخبره خبره وقال فدعوه لي وجاء رضي الله عنه مقام جد فجاء الى علي وجه بيت فرش فقال ان سيدوك فقال اكثر ثبت قال فخرج. حضرت عاصم نے عدی جب آئے انہوں نے آ کے یہ واقعہ حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا. انہوں نے کہا جاؤ لے آؤ اس کو میرے پاس. وہ کہتے ہیں جب میں آیا تو راستے میں نہیں تھے، میں نے پتہ کیا تو گھر کے اندر تھے اور باہر سے پھٹے لگے ہوئے تھے. میں نے کہا نکالو اس کو، حضور بلا رہے ہیں. ہم دونوں آئے. حضور قال ما يبكيك يا ثابت فقال رضي الله عنه انا سيد واتخوف ان تكون هذه الآية نزلت فيها لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. اس نے کہا حضور میں جب سے یہ آیت اتری ہے میں ڈر رہا، کیوں میری آواز اونچی ہے تو کئی دفعہ میری آواز اونچی ہو گئی ہوگی تو صاف بات ہے کہ میرے عمل تو برباد ہو گئے اور میں تو جہنم میں گیا. آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟
اما ترضا، کیا تم اس بات پہ راضی ہو، ان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ، کہ تم باعزت زندگی گزارو، شہادت کی موت پاؤ اور سیدھا جنت میں جاؤ، راضی ہو؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں راضی ہوں، اور وہی ہوا، وہ شہید ہوئے۔ فقال رضیت ببشر اللہ تعالی ورسولہ ولا صوتی ابن صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا حضور میں آپ کی اللہ کی طرف سے خوشخبری پہ راضی ہو گیا، اور میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ اب میں کبھی اپنی آواز اونچی نہیں کروں گا۔ قال وانزل اللہ تبارک وتعالی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، وقد ذکر هذه القصة غیر واحد مطابق ذلك ان اللہ وجلنا في الصادق بحضرت رسول اللہ، وقد روینا عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع صوت رجلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت اصواتهما، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ مسجد کے اندر دو بندے آواز اونچی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا لے آؤ ان کو، تدریان این انتما، آپ نے فرمایا جانتے بھی ہو کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ ثم قال من این انتما، کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ قال من اہل الطائف، انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں۔ فقال لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما ضربا، آپ نے فرمایا اگر تم مدینے والے ہوتے نا تو میں تمہیں کوڑے مار مار کے زخمی کر دیتا۔ وقالوا یکرہ رفع الصوت عند قبرہ صدقما کان فی حیاتہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ جیسے زندگی میں آپ کی آواز سے اونچی نہ ہو آواز، اسی طرح وفات کے بعد بھی آپ کے مزار مبارک پہ، قبر مبارک پہ بھی آواز اونچی نہ کریں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مُحْتَرَمٌ حَيًّا وَفِي قَبْرِهِ دَائِمًا، آپ زندگی میں بھی وہی احترام ہے، موت کے بعد بھی وہی احترام ہے، اور انبیاء جتنے ہیں اللہ کے سب اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل مخاطبته من أداه بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم، اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ خبردار میرے پاک نبی، میرے محبوب، میرے خلیل، میرے حبیب محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارا کر، یا محمد میری بات سنو، یا خبردار، جب بھی بلاؤ ادب کے ساتھ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ولہذا قال تبارک وتعالی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقول تبارك وتعالى اي انما نهيناكم عن في الصوت عنده خشيه ان يكتب من ذلك الله تعالى غضبه ويعمل من اغضب وهو لا يدري۔ اللہ پاک نے اب اس آیت میں حکم دیا ہے کہ آواز اونچی نہ کرو، کیوں؟ خشیت ان یغضب من ذلک، ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس وجہ سے اللہ کا نبی ناراض ہو جائے، اور جب اللہ کا نبی ناراض ہو تو اللہ ناراض ہو جائے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو تمہارے عمل جو ہیں وہ برباد ہو جائیں۔ کما جاء فی الصحیح ان الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان اللہ تعالی لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنہ، اسی طرح صحیح حدیث میں آیا ہے میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی بندہ ایک زبان سے کلمہ نکالتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اسی کی وجہ سے جنت میں چلا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَا يُلْقَىٰ لَهَا بَالٌ يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبَدًا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کبھی بندے کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے وہ خیال بھی نہیں کرتا، اسی کلمے کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ ثم ندب اللہ تعالی خفض الصوت عنده حث على ذلك، اب اللہ پاک نے ہدایت کی کہ آہستہ بات کرو، ادب سے بات کرو، تکریم سے بات کرو، اکرام سے بات کرو۔ سے وقال ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى يخلصها لها وجعلها اهلا ومحلا، یہ صحابہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے محل بنایا حضور کی محبت کا، اور وہ اسی کے لائق تھے۔ لهم مغفرة وأجر عظيم۔ وقد قال الإمام أحمد في كتاب الزهد حدثنا عبد الرحمن
قال حدثنا سفيان عن منصور بن مجاهد قال كتب إلى عمر يا أمير المؤمنين رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها فكتب عمر رضي الله تعالى عنه إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها. انہوں نے لکھا حضرت عمر کو کہ امیر المومنین ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو گناہ کی خواہش ہی نہ ہو اور نہ اس پہ عمل کرے، وہ بہتر ہے، یا ایک بندہ ہے کہ خواہش ہے گناہ کی، طبیعت چاہتی ہے لیکن نہیں کرتا ہے، وہ افضل ہے. آپ نے فرمایا وہ افضل ہے کہ طبیعت چاہتی ہے، طاقت بھی ہے، خواہش بھی ہے، موقع بھی ہے لیکن گناہ نہیں کرتا ہے، وہ افضل ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. واللہ اعلم. کئی دن سے سبق جو ہے نا وہ رہ گیا تھا، خلاصہ کلام لمبا ہو گیا. کہتے تھے کہ اگر کسی نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے، میرا بھائی یہ مسئلہ کوئی 1000 دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ صحیح حدیث ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس او کما قال رسول اللہ. حضور نے فرمایا کوئی نماز نہیں فجر کے بعد جب تک سورج نہ نکلے، اور کوئی نماز نہیں عصر کے بعد جب تک سورج نہ ڈوب جائے. یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بھی ہے، صریح بھی ہے. اسی طرح سورج نکل رہا ہے اس وقت بھی نماز بنا ہے. اسی طرح سورج عین سر پہ کھڑا ہے، استوا ہے، ابھی ڈھلا نہیں ہے، اس وقت بھی نماز بنا. اسی طرح سورج ڈوب رہا ہے اس وقت بھی نماز بنا. تو یہ صریح حدیث ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد نہ تو تحیت المسجد پڑھیں، اور اگر طواف کیا ہے 2 رکعت بھی نہ پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت ادا کریں. صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ بالکل یہ مسئلہ حق ہے. وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کے حرم میں گنجائش ہے. ایک حدیث ہے ان کے پاس بھی کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اے بنی عبد مناف، لوگوں کو منع نہ کیا کرو، جب چاہے نماز پڑھیں، جب چاہے طواف کریں. تو انہوں نے اس حدیث مبارک کو سامنے رکھ کے گنجائش ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں افضل یہی ہے کہ بعد میں کرے، لیکن اگر کرے تو کہتے ہیں گنجائش ہے کہ عصر کے بعد بھی وہ 2 رکعت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، اور فجر کے بعد بھی اگر 2 رکعت طواف کی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. افضل ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھو. ادھر سورج ڈوبنے کو تو گنجائش ہے نا، جیسے آدمی کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے، وہ تو ایک رعایت ہے. ورنہ اصل مسئلہ جو ہے وہ وہی ہے کہ آدمی کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور اصل بات یاد رکھو کہ ہر چیز میں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم انصاف سے، اعتدال سے مسائل کو سمجھیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. اب دیکھو تم عصر کے بعد آئے، تم نے 1 طواف کیا، 2 کیے، 3 کیے، تمہاری نیت ہے کہ انشاءاللہ میں مغرب کی نماز حرم میں جماعت کے ساتھ پڑھ کے جاؤں گا. تو اب مغرب کے بعد پڑھو 2 رکعت. جب تم حرم میں موجود ہو تو کیوں ایک حدیث کی مخالفت کرو؟ اچھا اگر ایسے حالات ہیں کہ تمہاری فلائٹ ہے، تمہیں طواف الوداع کر رہا ہے اور تمہیں جلدی نکلنا ہے کہ 4-5 گھنٹے پہلے فلائٹ سے پہنچنا ہے، تو گنجائش موجود ہے، طواف کرو، 2 رکعت پڑھو، چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے. اگر آپ نے رہنا ہے پھر افضل یہ ہے مغرب کے بعد پڑھو.
جی کہ عورتوں کو نماز جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ میرے بھائیوں کو بیٹھے بیٹھے کیوں یہ ایسے خیال آتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر نماز فرض پڑھنی چاہیے تو پھر فرض کفایہ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ یعنی اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا، کوئی بھوسا بھرا ہوا تو نہیں ہے نا، نہ کوئی پرزے لوز ہو گئے ہیں کہ جا کے ان کو پہلے ٹائٹ کرانا پڑے گا۔ بھائی فرض نماز جب پڑھ سکتی ہے تو فرض کفایہ کیوں نہ پڑھے؟ اچھا دوسری بات یہ ہے، مسئلے کو سمجھا کریں، ہمارے ملک میں یا ویسے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کے رشتہ دار ہیں، بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، جنازے کے لیے گھر سے نہ آئیں جنازہ گاہ میں، عورتوں کو آنے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ پہلے موجود ہے تو پھر کیوں نہ پڑھے؟ وہ جنازہ پڑھنے تو نہیں آئی، وہ تو اپنے عمرے کے لیے آئی ہیں، طواف کے لیے آئی ہیں، نماز کے لیے، لیکن اب جنازہ کھڑا ہو گیا تو کیوں چھوڑیں، اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جائیں۔ اچھا تیسری بات یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی عورت جو ہے نامحرم کا جنازہ پڑھے، وہ پتہ نہیں بندہ کون ہے، یہ عورت کون ہے، نامحرم کے ساتھ طواف تو کر رہی ہو، صفا مروہ بھی دوڑ رہی ہو، ماشاءاللہ موبائل پہ فلمیں بھی بنوا رہی ہو، جنازے میں آگے محرم نامحرم کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب اس لیے نہ پڑھیں کہ یہاں کے امام عورتوں کی نیت ہی نہیں کرتے، تو اگر عورتوں کی نیت نہیں کرتے پھر تو فرض نماز بھی ان کی نہ ہوئی نا۔ یہ کیوں مسئلے گھڑتے ہو اپنے گھر سے؟ یہاں یاد رکھو جتنے امام ہیں یہ تمہارے مسجدوں کے امام نہیں ہیں۔ تمہارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ماشاءاللہ گلا ٹھیک ٹھاک ہو، شکل اچھی ہو، بال لمبے ہوں، پگڑی باندھتا ہو، خوبصورت نعتیں پڑھ سکتا ہو، امام بنا لیتے ہو، چاہے اس کو فرض اور واجب کا پتہ بھی نہ ہو کہ فرض اور واجب میں فرق کیا ہے۔ یہاں جتنے امام ہیں الحمدللہ یہ بڑے بڑے علماء ہیں، یہ صرف مولوی نہیں ہیں، یہ صرف نام کے امام نہیں ہیں، یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، ان میں کئی تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی کتابوں پہ، قرآن پہ، تفسیر پہ، حدیث پہ، مسائل پہ نظر ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلے تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ جب امام نیت کر لیتا ہے دل میں کہ میں امام ہوں تو جتنے مقتدی ہیں مرد ہیں یا عورتیں ہیں سب کی نیت ہو گئی، اس کو علیحدہ علیحدہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے کھڑے ہو کے نیت کرے جناب میں نیت کر رہا ہوں مقتدی فرام انڈیا، اب مقتدی فرام پاکستان، اب مقتدی فرام بنگلہ دیش، وہ تو پھر عشاء تک نیت ہی کرتا رہے نا۔ یہ کیا ہے، کیسے مسئلے پتہ نہیں گھڑ لیتے ہو، یا مولوی مفت مل گیا ہے خراب کرنا ہے، بس پریشان کرنا ہے۔ اللہ کے بندے جب اس نے نیت کی سب شامل ہو گئے، اور سارے قرآن میں اب دیکھو یہاں جو ابھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ نے کیا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو حضور کے آگے بات نہ کرو، ایمان والو حضور کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو۔ یہ مردوں کو حکم ہے، یہاں عورتوں کا ذکر ہے، معنی یہ ہے کہ مرد تو آواز اونچی نہ کریں، عورتیں حضور کے سامنے چیختی رہیں۔ کوئی عقل کرو، خدا کا خوف کرو، جو مردوں کو حکم ہے وہی عورت کو حکم ہے کہ نہ مرد اپنی آواز اونچی کرے نہ عورت اونچی کرے۔ جب مرد کا ذکر آ گیا عورت اس کے تابع ہے، اس کے اندر خود بخود شامل ہوگی، اس کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں اللہ علیحدہ ذکر کرتے ہیں، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، وہاں باقاعدہ ذکر ہے، وہاں ضرورت تھی ذکر کرنے کی، یہاں ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والے مردوں کا ذکر آیا، عورتیں تابع ہو گئی، بالکل جنازہ پڑھا کریں۔ اگر کوئی مطاف میں نماز پڑھے بالکل باقی حرم سے زیادہ ثواب ہے، حتیم میں پڑھے اور زیادہ ثواب، جتنا کعبے کے قریب پڑھے اور زیادہ ثواب ہے، لیکن وہاں نماز پڑھ کے طواف والوں کا رستہ روک لے تو سب سے بڑا گناہ ہے۔
یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سلام پھیرو اور وہیں کھڑے اللہ اکبر. طواف والے کہاں جائیں؟ طواف والوں کا حق نماز والوں سے مقدم ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں بھی ذکر کیا ہے وہاں فرمایا للطائفین والقائمین، للطائفین والعاکفین. طواف والوں کو مقدم کیا، نماز والوں کو مؤخر کیا. تو لہذا طواف والوں کا زیادہ حق ہے. آپ نے نماز پڑھ لی، ہٹ جائے. کہتے جی کہ پینٹ شرٹ پہننا بالکل کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کافروں کا لباس نہیں ہے. کسی زمانے میں کافروں کا لباس ہوگا، اب تو یہ مسلمانوں نے پہن کے مسلمانوں کا لباس بن گیا ہے. بہرحال اس کے پہننے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. ہاں بعض علامات ہوتی ہیں، جیسے ہندو چوٹی رکھتا ہے، ہندو تلک لگاتا ہے، ہندو ایک قسم کی خاص لنگی باندھتا ہے. اسی طریقے سے بعض ٹائی لگاتے ہیں، بعض بو لگاتے ہیں. وہ شعار ہیں کافروں کے، وہ حرام ہیں. ایک عورت نے عمرہ کر لیا لیکن بال نہیں کٹوائے، جب یاد آگے کٹوا دو. اور بال کٹوانے سے پہلے اگر اور کوئی غلطی نہیں کی تو پھر تو کوئی حرج نہیں، لیکن بال کٹوانے سے پہلے خوشبو سے والے پانی سے غسل کر لیا، شیمپو سے نہا لیا، یا میاں بیوی نے ماشاءاللہ عمرے کی خوشی منا لی، پھر تو دم بڑھ گئی. اگر کوئی آدمی حرم میں یا کسی مسجد میں آیا، فجر کی نماز کھڑی ہو چکی تھی، نماز میں مل جاؤ، 2 رکعت جو سنت ہیں یا نماز کے فوراً بعد پڑھ لو یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لو. سفر اثر پتہ نہیں، سمجھ نہیں آیا. نماز میں ہم قیام میں پتہ نہیں کیا کہتا ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آیا. آپ نے کیا لکھا ہے، کیا پوچھا ہے؟ اگر مجھے کوئی صحیح حدیث امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول کے خلاف ملے تو میں قول ابو حنیفہ چھوڑ کے صحیح حدیث پہ عمل کر لوں. معنی یہ ہے کہ تم امام ابو حنیفہ سے بھی بڑے عالم ہو ماشاءاللہ، ان کو تو یہ حدیث نظر نہیں آئی، تمہاری نظر پہنچ گئی. ایک حدیث کوئی مائی کا لال پیش نہیں کر سکتا جو امام حنیفہ نے اس کا خلاف کیا ہو. ایک مسئلہ مجھے دکھائیں کہ حدیث یہ ہے اور امام ابو حنیفہ یہ کہتا ہے. ایسے باتیں کر دینا امام. جو لوگ نبی کی حدیث چھوڑ دیں گے وہ امام کیسے بنیں گے؟ وہ تو انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر صحیح حدیث مل جائے وہی میرا راستہ ہے. اس سے اشارہ کیا انہوں نے کہ الحمدللہ میں نے کبھی حدیث کے خلاف نہیں کیا. ہاں یہ الگ بات ہوتی ہے کہ حدیثیں 2 ہوتی ہیں، ایک حدیث پہ انہوں نے عمل کر لیا، ایک حدیث پہ امام شافعی نے عمل کر لیا، لیکن دونوں حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. دیکھو نا اب دعائے قنوت ہے، بعض علماء پڑھتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت، بعض پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک. وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی حدیث ہے. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امام حنیفہ نے وہ کیوں کیا، وہ بھی تو حدیث رسول اللہ ہے. ایسے بس سوچ لیتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں. جن کو حدیث کا معنی نہیں آتا وہ ائمہ پہ اعتراض کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. یاد رکھو جب ائمہ پہ اعتراض کرو گے خاتمے کے خراب ہونے سے ڈرو اور توبہ کرو. کبھی کسی امام کے بارے میں بے ادبی نہ کرو، کبھی کسی محدث کے بارے میں بے ادبی نہ کرو، کبھی کسی عالم اور اولیاء اللہ کے بارے میں بے ادبی نہ کرو. ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں من آذالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوستوں کو دکھلاتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اگر آدمی کا رخ قبلے کی طرف ہو تب بھی دعا جائز ہے، پشت ہو تب بھی دعا جائز ہے. وہ قرآن جو سن رہے ہیں تو کیا کریں؟ یہ تو کوئی نیا طریقہ ہوگا نا کہ مولوی کا رخ ادھر ہو اور سننے والے کا ادھر ہو. میرا بیٹا بہت پتہ نہیں شرارتی ہے کہ اللہ ہدایت دے بھائی.
عمرہ کیا ہے سر پہ اس طرح پھروا دیا، اب 10 دن کے بعد دوبارہ عمرہ کیا پھر بھی اس طرح پھروائے گا۔ اگر کسی آدمی کے پاؤں پھٹ گئے ہیں تو وہ عمرہ کرنے کے لیے موزہ پہن لے، موزہ نہیں پہن سکتا، کوئی چپل پہن لے کھلا سا تاکہ پاؤں نہ دکھے۔ مجبوری ہے تو پھر پٹی بھی باندھ سکتا ہے۔ کسی مجبوری کی بنا کہ زخم لگتے ہیں، رانے لگتی ہیں، انڈر ویئر پہن لے، بالکل حرام ہے، دم پڑ جائے گی۔ پہلے تیل لگا لو، سادہ سا رانے نہیں لگے گی۔ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہو سکتا ہے، بہرحال ہم نے تو حدیث میں پڑھا ہے حضور نے حکم دیا بی بی عائشہ کو کہ عمرہ کر کے آؤ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کرتے رہے، عبداللہ ابن زبیر کرتے رہے۔ کسی کے لیے جو ہم عمرہ کرتے ہیں جب حج بدل ہو جاتا ہے تو عمرہ کیوں نہیں ہو جاتا جناب؟ پھر تو حج بھی نہیں ہوگا نا۔ اگر حج دوسرے کی طرف سے پڑھ لیتے ہو تو چھوٹی چیز اٹک گئی ہے، بڑا کام تو ہو گیا حج والا۔ کہتے جی کہ ہم دبئی سے قافلہ لے کے آتے ہیں، اگر ہم زمزم لے جائیں وہاں بیچیں، زمزم بیچنا حرام ہے، لیکن بھر کے لے جانے کی مزدوری لیتے ہو وہ جائز ہے۔ دعا جب بھی کریں سیدھی اللہ سے کریں۔ اللہ نے حکم دیا ہے مجھے پکارو، یہ نہیں کہا میرے بزرگوں کو جا کے پکارو وہ آئیں گے مجھے کہیں گے۔ میں نے پہلا عمرہ کیا سر مڑا دیا، پھر 3 عمرے کی ایک نہیں مڑایا، اب سر بھی مڑاؤ ایک بکری دم بھی دو۔ ہر عمرے کے بعد اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ اگر اسلامی بینک ہے پھر یہ جھگڑے کی کیا بات ہے؟ جب وہ بینک ہی اسلامی ہے، وہ سودی کاروبار ہی نہیں کرتا تو اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا ملازمت کا، وہ تو جائز ہے۔ اگر وہ بینک اسلامی ہے، مرابحہ مشارکہ مزاربت کے نام پہ کام کرتے ہیں، اس میں کیوں نہ نوکری کریں، اس میں پیسہ رکھیں، کاروبار کریں، حصص خریدیں، اس کا کیا ہے؟ اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تم نہ سمجھو تو پھر عام بینک کی بات ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين